صلوات پڑھے محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق القائلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ سب سے پہلے چند روز پہلے 20 جمادی الثانی روز میلاد بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی مبارکباد آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس جملے کے ساتھ کہ مکہ کے مشرک، مکہ کے مخالف اللہ کے نبی کو بہت سارے طعنے دیتے تھے۔ ان میں سے ایک طعنہ یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اللہ آپ کو اولاد کیوں نہیں دیتا؟ مکے والے، اس ماحول کے لوگ بیٹا نہ ہونے کو بہت بڑی برائی سمجھتے تھے، اور اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو جو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں وہ اس طرح ہے کہ اس کا چہرہ شرم کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا تھا، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، اور پھر وہ اس پریشانی میں ہوتا تھا کہ ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو زندہ رہنے دے یا اسے مٹی کے اندر زندہ دفنا دے۔ اور اکثر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبروں میں دفنا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے طعنوں کا جواب بیٹے کی عطا کی شکل میں نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ بیٹا دے، لیکن اللہ نے بیٹا نہیں دیا، حالانکہ بڑی بلند مرتبہ خاتون تھی۔ بیٹے کی جگہ اللہ نے بیٹی دی، جس کا نام انہوں نے مریم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا صاحب شریعت، صاحب معجزات بیٹا عطا فرمایا۔ اسی طرح مکے والوں کا جو طعنہ تھا رسول اللہ کو، وہ بیٹا نہ ہونے کا تھا، اور وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ ابتر ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹا ہو تو نام باقی رہتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ پیارا ہے اللہ کو، اس کے لیے اس کی نسل کو آگے چلانے کے لیے بیٹا نہیں بلکہ بیٹی کا انتخاب کیا، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کے نبی کو عطا ہوئی، اور اس بیٹی کے ذریعے ایک ایسی آل، ایک ایسی پاکیزہ نسل چلی کہ جو تعداد میں بھی آج دنیا میں بکثرت ہے، اور ایسی ہستیاں اس نسل میں پیدا ہوئی کہ جن کا نام آتے ہی زبانوں پر درود اور سلام جاری ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم، جسے اللہ نے تا قیامت ہر ہدایت کے طلبگار کے لیے ہدایت قرار دیا ہے، اس کی میں نے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ ہے آل عمران، اور اس کی جو آیات میں نے تلاوت کی وہ آیات 75 اور 76 ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کی ایک بہت ہی بری صفت بیان کی ہے، اور وہ لوگ یہود تھے، یہودی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو باقی تمام قوموں سے برتر اور اونچا اور اعلیٰ سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے اندر بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں پیدا ہو چکی تھی۔ اب قرآن کریم میں اللہ کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ کام جس کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتا ہے، گزشتہ قوموں میں سے اگر کسی نے وہ کام کیا ہو تو اللہ قرآن میں اس کا ذکر فرما کے قرآن پڑھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم ہرگز ایسا کام نہ کرو۔ ہم نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا امام علی علیہ السلام کا ایک فرمان جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، جس میں امام علی نے قرآن کی اسی بات کی طرف، اسی روش کی طرف اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کبھی کسی ایسی چیز پر خوش نہیں ہوگا جس چیز پر تم سے پہلوں سے ناراض ہو۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پچھلی قوموں کی خرابیاں بیان کی، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بیان ہی اسی لیے کیے تاکہ قرآن پڑھنے والے ان برائیوں سے خود کو بچا کر رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلی قوم اگر کرے تو بری اور ہم کریں تو برے نہیں۔ جو بھی ایسا عقیدہ رکھے وہ پھر اپنی فکر اور سوچ کے اعتبار سے یہودیوں والی سوچ رکھتا ہے۔ تو یہ یہودیوں کی خرابی کیا تھی؟ کیونکہ اپنے آپ کو ایک برتر قوم اور نسل سمجھتے تھے، تو اس کے کچھ نتیجے انہوں نے خود سے بنا لیے تھے اپنے لیے، اور ان میں سے ایک نتیجہ یہ تھا کہ ہم یہودی اگر غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھا لیں تو غلط ہے، جرم ہے، گناہ ہے، لیکن اگر یہودی کسی غیر یہودی کا مال کھا لے تو کوئی پرابلم نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی یہودی کا مال نہیں کھا سکتا، یہ گناہ ہے، غلط طریقے سے، چوری کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے۔
لیکن اگر یہودی کسی غیر یہودی کا مال کھا جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی برتر قوم. آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، آج مسلمانوں کے معاشرے میں بعض لوگ خواہ وہ خود کو شیعہ کہتے ہوں، خواہ وہ خود کو اہل سنت کہتے ہوں، کچھ لوگ، ایک قلیل تعداد ایسی پائی جاتی ہے کہ جن کے اندر یہ والا عقیدہ موجود ہے ایک دوسرے کے بارے میں. مثلا اگر سنی کا مال کھا جائے غلط طریقے سے تو گناہ ہے، لیکن اگر شیعہ کا کھا جائے تو کوئی گناہ نہیں. شیعہ کا مال غلط طریقے سے کھا جائے تو گناہ ہے، لیکن سنی کا مال کھا جائے تو کوئی گناہ نہیں. میں ایسے لوگوں کی زیارت کر چکا ہوں. توجہ فرما رہے؟ ایک افسر صاحب تھے، تحصیلدار، رشوت لیتے تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ انہاں دا کھا کے تے میں اپنے غریباں دی مدد کرتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ بالکل وہی نظریہ ہے کہ جو قوم یہود میں پایا جاتا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اب توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ سماعت فرمائیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 75 فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ جن پر اگر آپ سونے چاندی کا ڈھیر رکھ کر اعتماد کریں، امانت رکھوائیں، یؤدیہ الیک، آپ کو واپس ادا کر دیں گے. قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ کسی قوم کی خرابیاں بہت زیادہ ہوں، لیکن اگر ان میں اچھے لوگ بھی ہوں تو ان اچھے لوگوں کا حساب بروں کے ساتھ نہیں کرتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہاں بھی فرمایا، پہلے اچھوں کا ذکر فرمایا کہ ان اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ سونے چاندی کا ڈھیر ان کے پاس رکھوا دیں، ان پر اعتماد کریں، امانت رکھوائیں، یؤدیہ الیک، وہ آپ کو ادا کر دے گا. اور کچھ جوان کے بچے ایسے بھی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ قنطار نہیں دینار، قنطار خزانے کو کہتے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر کو کہتے ہیں، اور دینار اس زمانے کا ایک سکہ. دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کے ہوتے تھے، کرنسی اس زمانے کی. سونے چاندی کا ڈھیر تو کیا، اگر آپ ایک دینار بھی اس کے پاس امانت رکھوائیں، لا یؤدیہ الیک، یہ کھاؤ آپ کو واپس نہیں کرے گا. کرے گا تو کب کرے گا؟ فرمایا لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ آپ اس پر چڑھ کے کھڑے ہو جائیں. جب تک واپس دے نہ دے چڑھائی کیے رکھو، تب یہ وہ آپ کا دینار واپس کرے گا، ورنہ یہ آپ کا دینار واپس نہیں کرے گا. ایسا کیوں کرتے؟ اس کا سبب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ پرابلم اس وجہ سے ہے کہ یہ کہتے ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیین یعنی غیر یہود، غیر اہل کتاب، ہماری قوم کے علاوہ دوسرے لوگ، ان کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کھا جاؤ.
البتہ ہم تو اب ترقی کر گئے، ہم تو مسلمان کا کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم کہتے رہتے ہیں، ہمارے دفتروں میں بہت ساری دکانوں پر کھا جاؤ، بس کمانا ضروری ہے، طریقہ پوچھنا ضروری، آم کھاؤ پیڑ مت گرو، حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے، آنا چاہیے، گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا، اللہ تعالیٰ ان کا قصیدہ سنا رہا، یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر یہود، غیر اہل کتاب کے بارے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں، کھا جاؤ ان کا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ باندھتے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم نے گڑھا، کہتے ہیں اللہ سانو اجازت دیتے، یعنی گند خود کرنا ہے اور ڈالنا اللہ کے ذمے ہے، کرنا خود ہے اور ڈالنا اللہ کے ذمے۔ جیسے مکہ کے مشرک مثلا قرآن مجید سورہ زخرف میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ رسول پاک سے کہتے تھے تسی نہیں آندے اللہ کوئی شے اللہ دے حکم تو بغیر ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر ایسی شرک کی میں کر دے پہ اے بھی اللہ چاہتا ہی ہے نا، تو ایسی کر دے پہ۔ بے ایمان بندہ بھی بڑی چوٹی کی باتیں پکڑ کے لاتا ہے۔ توجہ فرما رہے؟ کچھ لوگوں نے نواسہ رسول کو قتل کیا اور کہا امر اللہ تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم پہ چپ کر جاؤ۔ فلانا گندا مندہ تخت پہ بیٹھ گیا، اللہ کے اذن کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، تو یہ بیٹھ گیا تو چھوڑو، اللہ کے حکم کو قبول کرو۔ اچھا، جو اس کے خلاف قیام کرے اس کو نہیں کہتے اس نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ ہمیشہ بدماش کے حق میں ایسی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہیں پتہ بھی ہے۔ تو اب یہاں تک بات جو پہنچی تو نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت تک جو بھی کسی دوسرے کا مال اس طرح کا بہانہ بنا کے باطل طریقے سے کھانا چاہے وہ یہودیوں کا پیٹی برا ہے، چاہے اپنا نام رکھے شیعہ، چاہے رکھے بریلوی، چاہے دیوبندی، چاہے اہل حدیث، چاہے جو مرضی رکھ لے، ہے بیسیکلی یہودی فکر والا۔ قرآن مجید کی ہدایت یونیورسل ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے فرقے کو، اپنے مسلک کو قرآن کے بتائے ہوئے احکام سے استثناء سمجھ لینا، یہ وہی فکر ہے جو یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بے ایمانی کو قرآن مجید میں بیان فرما دیا، اور ہر ہدایت کے طالب کے لیے صحیح اور غلط معاملہ واضح فرما دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت نمبر 76، اس میں اللہ تعالیٰ اپنا فارمولہ بتا رہا ہے کہ اگرچہ یہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، خرابی خود کرنی ہے لیکن ڈالتے اللہ پر کہ ہمیں تو اللہ نے اجازت دی ہوئی۔ اب اللہ خود اپنا معیار بتا رہا ہے۔ آیت نمبر 76 سورہ آل عمران، بلا جو یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، صحیح بات میں بتاتا ہوں۔ صحیح بات کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، بہت بڑی صفت جس کا مطالبہ کیا اللہ نے ہر اس شخص سے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا، کسی کو چھوٹ نہیں ہے اس صفت میں گڑبڑ کرنے کی، اس معاملے میں گڑبڑ کرنے کی۔ فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقا، جو بھی اپنے عہد سے وفا کرے،
جو بھی اپنے عہد سے وفا کرے، یعنی عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے، اس سے وفا کرے۔ واتقا، اور اللہ سے ڈرے، اس معاملے میں خاص طور پر ہیرا پھیری نہ کرے، عہد کرنے کے بعد اسے پورا کرے، چاہے تھوڑا سا نقصان ہی، زیادہ نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا اس کے لیے زیادہ اہم ہے، دنیا کا فائدہ نقصان اس کے لیے اہم نہیں۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے۔ وہ کہاں سے مومن آیا کہ ویسے اللہ اللہ، جب نقصان ہونے لگے اللہ پیچھے تو فائدہ آگے، اور جب کوئی رولا نہ ہو ہر ویلے اللہ ہی اللہ۔ ایسے کئی مسلمان پائے جاتے ہیں، ہم بتاتے رہتے ہیں تاکہ پتہ ہو، کئی مسلمان خود کو کہنے والے ایسے کہ جب چنگا ٹوکرا گناہوں کا جمع ہو جاتا ہے تو حج کرنے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا حج سے بندہ سارے گناہ بخشی جاتے ہیں، اس پہ زیارتوں پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بے ایمانوں کی، لوگوں کے کھائے ہوئے حق، ہر سال پیدل حج کرے، پیدل زیارتیں کرے، 1% معاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ توجہ فرمائیں، یہ جملہ یاد رکھنا، ہر جگہ کام آئے، کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے اللہ تعالیٰ، ایک چھوٹا سا جملہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ کیا مطلب؟ کہ اے نیک اعمال کرنے والوں، صرف یہ مت دیکھنا جو عمل تم کر رہے ہو بڑا نیک، یہ بھی دیکھنا اللہ ہر نیک عمل قبول، صرف انما، صرف یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ، صرف کس سے قبول کرتا ہے؟ من المتقین، صاحبان تقوی سے۔ یہ نہیں ہے کہ لوٹ مچا دو پھر اللہ کی راہ میں بیچ میں سے دے دو۔ بے ایمان سے اللہ قبول ہی نہیں کرتا، یہ دھوکہ ہے بڑا خطرناک۔ اور جو اس قسم کے بے ایمان، ان کو بتانا چاہیے بھی یہ بھی مت دو، ضائع کر رہے ہو، اس پہ بھی موجیں کرو، کیونکہ اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا۔ کہ بے ایمانی بھی جاری رکھنی ہے اور ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرنے، چندے بھی دینے، حج بھی کرنے، عمرے بھی کرنے، زیارتیں، بے ایمانی بھی نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ کو ان ڈھیر سیاڑوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف صاحبان تقوی سے، متقین سے قبول کرتا ہے۔ واپس آئے آیت نمبر 76 کی طرف، بلا من اوفا بعہدہ، جو شخص اپنے عہد سے وفا کرے، یہ اس کی صفت، واتقا، اور بچے اللہ کی نافرمانی سے، جس کا ہم ترجمہ کرتے ڈر بھی کر دیتے ہیں، ڈرے اللہ سے، اپنے عہد میں گڑبڑ نہ کرے۔ یہ جو کسی کے پاس مال رکھا ہے، یہ گویا اس نے تم سے عہد لیا، تم جو اپنے پاس رکھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم عہد کر رہے ہو کہ میں واپس کروں گا، پھر تم کہو اے تدوے مسلک دا بندہ ہے تا کھا جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقا، جس نے بھی اپنے عہد سے وفا کی اور تقوی اختیار کیا، پھر اللہ اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، اتنی بڑی بات جس کو سمجھ آئے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو پھر جان لو کہ یقیناً اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے، بے ایمانوں سے محبت نہیں کرتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ، یحب، اللہ محب ہے، اللہ محبت کرتا ہے، کن سے؟ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، صاحبان تقوی سے محبت کرتا ہے، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے عہد پورے کرنے کے لیے نقصان اٹھا لی۔ اللہ کو پیارے لگے گا یا نہیں؟ یا وہ پیارا لگے گا جب اپنے فائدہ نہ دنیا کا معاملہ آئے، نہ اللہ یاد، نہ رسول یاد، نہ قیامت یاد، پہلے تو پیسے کماؤ نا، جب کما کے رج لیا
ہوں اللہ نو بھی راضی کر لویے، پھر اگے بھی تو کچھ کرنا ہے نا قیامت والے۔ ان بے ایمانوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ عہد کی وفاداری معاشرے کو کتنا زبردست بنا دے گی۔ وہ معاشرہ جس میں لوگ اپنے وعدوں کے، اپنے عہد کے پابند ہوں، وہ معاشرہ جنت بن جائے۔ اور وہ معاشرہ جہاں پر عہد ٹوٹ جاتے ہوں، وہاں جتنے مرضی جشن ہوں، جتنے مرضی درس ہوں، جتنی مرضی عزاداریاں ہوں، معاشرہ گندے کا گندہ رہے گا۔ اور جشن ہو یا درس ہو یا عزاداری ہو، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، حرام خوروں سے قبول، چیٹروں سے قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا؟ توجہ فرمائے۔ اگلی آیت اتنا اہم موضوع ہے کہ اللہ نے جلدی جلدی اس کو ختم نہیں کیا۔ آیت نمبر 77 کیا فرمایا؟ بہت غور سے سنیے گا۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، بے شک وہ لوگ، ان الذين يشترون جو لے لیتے ہیں، کما لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو بیچ کر۔ اب یہاں بات بڑی ہوگی، تو جو کسی بندے سے عہد کر رہا ہے، اصل میں اللہ سے عہد کر رہا ہے کہ میں پورا کروں گا۔ دین اسلام اللہ کا عہد ہے بندے کے ساتھ۔ کلمہ پڑھتا ہے جب کوئی بندہ، جب خود کو مسلمان کہتا ہے، تو اصل میں اللہ سے عہد کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دین، وہ قانون جس کا نام اسلام ہے، میں اس کی پابندی کروں گا، نہ کہ ہمیں کلمہ پڑھ کے چھکے چوکے مارتا رہے بے ایمانیوں کے۔ ہمارا معاشرہ کیوں خراب ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو پرواہ ہی کوئی۔ دیندار کب ہوتے ہیں؟ جب کسی دینی محفل میں بیٹھے، ادھر سے باہر نکلے، دین اندر ہی سٹ کے جاتے، باہر خراب نہ ہو جائے، واپس آئیں گے جب اگلی دفعہ تو یہیں پہ ہمارا دین محفوظ پڑا ہوگا، باہر جائیں گے گندا معاشرہ خراب ہی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ، ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ خرید لیتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے میں، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کے بدلے میں، اور کوڑیاں قسمہ چاندے، سو قرآن دی، اللہ دی سو، غازی عباس دی سو، رسول پاک دی سو، کوڑے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ نے زیادہ قسمیں کھانے والے منافق بتائے ہیں قرآن، کیونکہ ان کو لوڈ زیادہ ہوتی قسم کی، انہیں پتہ ہوتا سا کوڑ مارنا، قسم نال ہی چلا رہی، ہو سکتا ہے کام نکل جائے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں، بہت غور سے سنیے گا کیونکہ اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، کیا خرید لیتے ہیں، کیا کماتے ہیں؟ ثمنا قلیلا، تھوڑی تھوڑی اجرت، تھوڑا تھوڑا مال۔ یا عدالتوں میں قسمیں اٹھانے والے مل جاتے، پیسوں پہ چلتے، جتنا کیس خطرناک ہے، کوڑی قسم کا ریٹ بھی اتنا ہی ہوتا۔ رشتہ دار کے لیے، ساڑھے رشتہ دار کا معاملہ کوئی نہیں، کوڑی قسم چاہ دے، کوئی تعلق نہیں ہے دین سے اس کا۔ یہ تو جب اعمال نامے کھولیں گے تب پتہ چلے گا۔ اے تیری نمازاں، اے روزے، اے حج، اے تیری زیارتاں، اے عزاداری تیرے منہ تے بے ایمانہ جڑے ٹائم ہوندا ہے دین وکھاون دا تے بے ایمانی کردا ہے، بعد وچ بخیاون واسطے تے بڑھ جاندے۔ توجہ فرما رہے؟ جو بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، قلیل، اللہ قلیل کیوں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ آخرت کا اجر کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے دنیا سے۔ وہ جو آخرت میں اللہ نے عہد کے وفا کرنے کے لیے اور سچی قسم کے لیے دینا تھا، اس کے بدلے تم نے چند ٹکے کما لیے اس دنیا کے
اس لیے اللہ فرماتا ہے ثمنن قلیلا. ثمن کس چیز کہتے ہیں؟ سے 3 نقطوں والا، تا میم اور نون. ثمن عربی زبان میں جب آپ کوئی چیز جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو جو پیمنٹ کرتے ہیں، جو پیسے دیتے ہیں، اس کو ثمن کہا جاتا ہے. تو یہ بیچتے کیا ہے؟ اپنا عہد بیچتے ہیں، اپنی قسمیں بیچتے ہیں اور کیا لے لیتے ہیں؟ ثمنن قلیل. اجرت دنیاوی فائدہ لیتے ہیں اور وہ بھی قلیل. قلیل کس اعتبار سے؟ آخرت کے اعتبار سے. ورنہ تو جتنا کیس زیادہ ہو اتنے پیسے بھی زیادہ، اتنی بے ایمانی بھی زیادہ. اب آگے سنیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. یہ جو لوگ ہیں، اب سنتے جائیے اللہ آگے کیا کیا فرما رہا ہے. اولئک الذین لا خلاق لهم فی الآخرہ. کیا مطلب؟ یہ وہ لوگ ہیں، میں تمہیں پہچان کروا رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا لا خلاق لهم کوئی حصہ نہیں. کہاں کوئی حصہ نہیں ہے؟ فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. ان سے اللہ کہے گا او تسی اتھے ہی راج گئے بڑے، تھوڑو ہی کھاؤ. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. یعنی یہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات سنے، ان سے بات کرے. اللہ ان سے، ہم اردو میں کہتے ہیں نا تیرے نال گالی نہیں کر. ایک بندہ بلا رہا ہوں، میں ادھر ادھر کھڑا، کوئی مجھ سے پوچھے یار وہ بلا رہا ہے، میں گالی نہیں کر. یہ کیفیت. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا. ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ رحمت کرے گا. اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا. عہد توڑنے والوں کے لیے اللہ نے اتنی دھمکیاں اکٹھی کی ہوئی. ایفائے عہد بہترین صفات میں سے ہے جو اللہ کو ایک مومن سے چاہیے. اور اگر نہیں ہے، دنیاوی مسائل کے لیے عہد توڑ دیے، معاہدے توڑ دیے، کوڑی قسمیں کھا لی، ٹھیک ہے نا، فائدے لے لیے. لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، ان کی طرف نگاہ نہیں کرے گا. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اللہ کی رحمت کی. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، اور نہ ہی اس گناہ سے انہیں پاک کرے گا. اسی طرح اسی عہد توڑنے کی اور قسمیں بیچنے کی گندگی میں آلودہ کھڑے ہو. ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. آپ خود جا کے دیکھیں، توجہ فرما رہے ہیں، کسی دوسرے کی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. خود میں نے آپ کو ایڈریس بتا دیا. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. کتنی آیتیں میں نے پڑھی ابھی تک؟ سورہ آل عمران کی 3 آیت نمبر 75، 76 اور 77. آیت نمبر 78 میں اللہ ان کا ایک اور ان کی بے ایمانی کو کھول رہا ہے. یہ کرتے کیا؟ یہ گندے گندے نظریات آئے کہاں سے؟ کھا جاؤ. وہ جس افسر کی بات کر رہا ہوں، میں اس سے جب بات کر رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں میرے کو جی فتویٰ ہے دنیا کا بندہ کھا سکتا. تو میں نے کہا کہ میں تے اللہ دے فتوے دے مقابلے مجتہد دا کوئی چاچا بھی ہوئے تو میں تے نہیں بنتا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ دوسری قوموں کا کھا جانا اجازت نہیں ہے. تسا کدو کڑے قرآن کا گھٹ بھرتے ہو. تو یہ اس قسم کے فتوے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اگلی آیت میں اللہ بتا رہا ہے. کاش ہماری قوم
شیعہ اور سنی سارے کاش اللہ کی کتاب سے پہلے آشنا ہوتے تو باقی فتوے اور ٹھوکریاں بعد میں سنتے، لیکن بابے ہو کے دنیا سے ٹر جاتے ہیں تو قرآن کی صرف الف زبرات با زبر با کے سوا کچھ کا پتہ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اب اللہ وہ فیکٹری کا ایڈریس بتا رہا ہے جہاں سے یہ پروڈکٹ نکلتی ہے بے ایمانیوں کے فتووں کی۔ وَإِنَّ، کیونکہ کہتے ہیں اللہ سانو آکھیا کھا جاؤ۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور یقیناً ان میں ایک گروہ ایسا ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جو کتاب کے بارے میں اپنی زبانوں کو گھماتے ہیں، ہڑبڑ بڑبڑ کر کے اے بچو ثابت ہو گیا جڑا نتیجہ میں کڑے، اور سامنے والوں کی اگر پسند کہو تو وہ سبحان اللہ بھی بڑی اونچی کرتے، خود کا پتہ نہیں ہوتا بھی لکھیا بھی ہے یا کوئی نہیں لکھیا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں یلوون السنتہم بالکتاب، اپنی زبانوں کو گھماتے ہیں، یعنی ٹیڑھا میڑا کرتے ہیں۔ ٹیڑھا میڑا کرنے سے کیا مراد ہے؟ سامنے والوں کو سور پتہ ہی نہیں لگتا بھی یہ کی گال بھی ہوگی، صرف نتیجہ پسند کا ہے، پار ہو جائے، بڑا چنگا مولوی، خطیب العصر والزمان، بلبل پتہ نہیں گلستان ہے پتہ نہیں کی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اپنی زبانوں کو کتاب کے بارے میں گھماتے ہیں، ٹیڑھا میڑا کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب دے وچ لکھیا ہے، تو آپ تو توفیق ہے کوئی نہ پڑھ۔ ان کو بھی پتہ ہے، جو بتا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو پتہ سور کوئی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوگا۔ تو یہ اصل میں بات ہو رہی ہے یہودیوں کی، لیکن تسلی رکھیں آج بھی یہ فیکٹری چلتی ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جس دن قوم اللہ کی کتاب سے سادے سادے ترجمے سے اچھی طرح آشنا ہو گئی تب پتہ چلے گا کیڑا کوڑ مارتا ہے تو کیڑا صحیح دستا۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، زبانوں کو اپنی پھیرتے ہیں تاکہ تم یہ گمان کرو کہ یہ کتاب میں ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ کتاب میں نہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ دے کون آئے گا، رکھو میرے سیر تو قرآن۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ یہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے۔ تو یہ اللہ نے اس فیکٹری کا ایڈریس بتایا جہاں سے یہ عقیدے نکلتے ہیں کہ کھا جاؤ دوسروں کو۔ اور نکلتے کیسے ہیں کہ یہ ایسی آیات کی ہیرا پھیری کرتے ہیں اللہ کی بات کی کہ اپنی پسند کا نتیجہ نکال کے اپنے مریدوں سے کہتے ہیں موجہ کرو، اب باقی سارے انسان تے بھیڑ بکریاں، تسی اللہ نے چھوڑے ہوئے لوگ ہو، تھوڑے اتنے بڑا کرم ہے مولا دا، کھا جاؤ انہوں نے پیسے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے۔ کن کو پتہ ہے؟ جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ نظریات بناتے ہیں، یعنی وہ پیسہ کھانے والے عالم۔ عوام نو تے پتہ سوری کوئی نہیں، عوام نو صرف انہوں نے پسند دی ڈش اگے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پیچھے کیا سٹوری ہے پرواہ کوئی نہیں، ہماری پسند کی ڈش آنی چاہیے، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا بیان، ہمیں سواد آنا چاہیے۔ تو پھر یہ دو گروہ مل کے اسی طرح بیڑا کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں، اپنا بھی اور بعد میں آنے والوں کو۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور گل بتایا ہے جو یہ کھلاتے ہیں۔ گل کھلانا تو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ ویسے تو گل کھلانا کا مطلب ہوتا ہے پھول کھلانا،
لیکن یہ بولا منفی معنی میں جاتا، میں کرتوت کر کے آیا، کہتا نا پتر تھوڑا سکول ہے گل کھلا کے آیا، پوچھو اس یعنی کوئی کرتوت کر کے آیا۔ تو ایک اور گل جو یہ کھلاتے ہیں اللہ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں 79، توجہ فرمائیں، یہ ایک زبانیں پھیرنے کے، اور یہ بیماری بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ کی کتاب بہت زبردست ہے، اللہ کی کتاب سے زبردست کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور جتنی ہمارے اندر بے قدری ہے اس سے زیادہ بے قدری بھی نہیں ہو سکتی۔ سنیں ایک اور معاملہ جس کے بارے میں انہوں نے زبانیں اپنی ہیرا پھیری کر کے وہ کیا کیا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ بنائی کھڑے۔ وہ بندے جو آئے تھے یہ کہنے کہ تم اللہ کے بندے بنو، ان کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا تم ہمارے بندے بنو، اللہ دے نہیں بڑھو، عیسیٰ دے بڑھو، اللہ دے نہیں بڑھو، موسیٰ دے بڑھو، اللہ دی بندگی تو نہیں ہوندی، مولا علی دی بندگی بڑھو، بندگی کرو تم۔ یہ وہی فیکٹری ہے۔ سنیں غور سے قرآن کے لفظ سنیں، آیت نمبر 79 ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ اختیار نہیں، کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں، کیا ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اسے کتاب عطا کرے، والحکم، اور حکم عطا کرے، والنبوہ، اور اسے نبوت عطا کرے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبیوں کی، کیونکہ یہ باتیں یہ نبیوں سے منسوب کرتے تھے۔ غلوف کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں، مقدس ہستیوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں۔ ما کان لبشر، کسی بشر کے اختیار میں یہ نہیں ہے، یعنی اللہ نے اسے اختیار نہیں دیا کہ اللہ تو اسے مقام عطا کرے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، اور پھر وہ بشر، وہ بندہ، وہ اللہ کا نبی لوگوں سے کیا کہے؟ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ۔ کسی بشر کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو کہتا ہے رب والے بنو، رب کے بنو۔ غور سے سنیے گا، وَلَٰكِن كُونُوا، بلکہ بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ ربانیین، ربانی بنو، ربانی رب سے منسوب، رب کے بندے بنو۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، یہ جو تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی کتاب کو اچھی طرح جانتے ہو، وہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ بشر کسی نبی کے بندے بننا ہے۔ کس کے بندے بننا ہے؟ رب کے بندے بننا۔ یہاں پر ایک اور سوال کہ ہون تا اللہ تو علاوہ بھی رب بڑائی کھلے۔ تو آیت نمبر 80 جو ابھی آخری آیت ہے میں آپ کے سامنے پڑھنی ہے، وہ غور سے سنو۔ بس یہ آیت نمبر 79 کیا تھی؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ آیت نمبر 80، ولا یأمرکم، اور نہ ہی وہ تمہیں حکم دے گا۔ کون؟ اللہ کا نبی، جس کو اللہ نے کتاب، حکم اور نبوت، ایک تو اس کے کسی کو اختیار ہی نہیں ہے ان میں سے کہ وہ لوگوں سے کہے میرے بندے بن جائے۔ اب اگلی آیت میں ایک اور بات، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا وہ کہے گا ربانی بنو، رب کے بندے بنو، تو ذرا رب کا مسئلہ بھی حل کر دیں۔ کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور وہ ہمارا بندہ جسے ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت دی ہے، وہ تمہیں امر نہیں کرے گا، وہ تمہیں حکم نہیں دے گا۔ کس بات کا؟
ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. یہ بھی وہ تمہیں کبھی نہیں کہے گا مینو آکھو میں اللہ دا نبی میں رب ہاں تھوڑا. ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما کے قل، اے رسول کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے سوا کسی کو رب بناؤں، وہو رب کل شیء، جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. میں کسی اور کو رب بناؤں؟ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ممبروں پر کئیوں کو یہ جراثیم گھسا ہوا. ان کو تو جراثیم گھسا، وہ تو پیسے کماتے ہیں، تو جڑے سامنے بیٹھے انہوں نے پتہ نہیں کیڑا جراثیم ہے، پلیوں دے کے رڑی کے ڈال دینا پڑے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور ہمارا نبی تمہیں کبھی نہیں کہے گا ان تتخذوا، کہ تم بنا لو الملائکہ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، ارباب رب کی جمع، وہ تمہیں کبھی نہیں کہے گا. اور اس کے بعد کیا بات فرمائی، توجہ کریں. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا ہمارا نبی تمہیں کفر کا امر کرے گا؟ یعنی اللہ کے سوا کسی کو رب بنانا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کفر. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تم مسلم ہو چکے، جب تم اللہ کو تسلیم ہو چکے، اور کیا بھی اسی نبی نے ہے، وہ سارا کرنے کے بعد تمہیں مسلمان بنانے کے بعد پھر تمہیں کفر کا کہے گا. کیا مطلب کفر؟ کہ تم فرشتوں کو رب بناؤ، تم نبیوں کو رب بناؤ، تم اللہ کے برگزیدہ بندوں کو رب کہنا شروع کر دو. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تمہیں وہ مسلمان ہو جانے کے بعد پھر کفر کا امر کرے گا؟ یعنی اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیرے گا. پہلے اللہ کی طرف دعوت دے دے کے جب لوگ قبول کر لیں پھر آ کے میرے بندے بڑھ جائیں، مینو رب آکھ. تو یہ 6 آیات میں نے پڑھی، 75 76 77 78 79 80. کون سی سورت؟ سورہ آل عمران. آپ سے درخواست ہے کہ آپ جا کر ضرور قرآن مجید میں خود دیکھیے گا. ویسے بھی اس کتاب سے انس ہونا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شکایت کے ساتھ میں آئیں گے. ان لوگوں نے قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی، ہر کھوکھے سے اسلام لے لیتے تھے، جہاں سے لینا تھا وہاں سے لیتے تھے. صلوات پڑھیں محمد والے.